احمد بلال محبوب صاحب، اگر یہ بل پارلیمان سے منظور ہو جاتا ہے، یعنی سینٹ سے بھی پاس ہو جاتا ہے، تو پھر کیا سچویشن بنے گی؟ بہت شکریہ. دیکھیے، سینٹ سے بھی پاس ہو جاتا ہے اور پھر صدر مملکت اس پہ سائن بھی کر دیتے ہیں تو پھر یہ باقاعدہ قانون بن جائے گا. اور اس قانون کا جو بنیادی تھرسٹ ہے وہ تو سپریم کورٹ کا 12 جولائی کے فیصلے کو نلیفائی کرنے کا ہے. یعنی وہ پھر فیصلہ نل اینڈ وائڈ پریکٹیکلی ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے اوپر پھر عمل درآمد کرنا ممکن نہیں رہتا، کیونکہ یہ پرانی تاریخ سے اس کا نفاذ ہو جائے گا. اور اس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس پہ عدالتوں نے کوئی ڈکری جاری کی ہو، کوئی آرڈر جاری کیا ہو، یہ ترمیم جو ہے وہ نافذ العمل ہوگی. لیکن ہمارا دستور تو منع کرتا ہے کہ مؤثر باماضی آپ لیجسلیشن نہیں کر سکتے. اور یہ پچھلا الیکشن جو ہوا 2017 کے ایکٹ کے مطابق، لیکن عدالت میں گیا اور اسی ایکٹ کے مطابق، تو بلال صاحب جب عدالت میں یہ نقطہ بھی اٹھایا جائے گا کہ جناب رولز آف دا گیم بعد میں کیسے تبدیل کیے جا سکتے ہیں؟ اچھا، اب یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو قانون میں پہلے سے موجود ہیں اور یہ ان کو مزید ری انفورس کرتا ہے. اب وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ انصاف کے تقاضے تو پورے کرتا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ بالکل صحیح ہے. وہ ٹیکنیکلٹیز میں پڑھنے کی بجائے جو انصاف کا تقاضا تھا وہ تو پورا ہو گیا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم کہتے ہیں نا قانون اور انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے، تو اس میں قانون کا تقاضا پورا نہیں ہوا، اس سینس میں کہ لیٹر آف دی لا وہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. تو وہ جو گنجائش ہے جہاں قانون کے الفاظ سے آپ نے ذرا ہٹ کے تعبیر کی ہے، تو اب اس کے اوپر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو ترمیم لائی گئی ہے یہ ان الفاظ کو مزید ری انفورس کرتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی نئی بات ہے، وہ پرانی ہی بات کو جو لکھی ہوئی تھی اس کے اندر اگر کوئی گیپ تھا تو اس کو اس گیپ کو فل کرتا ہے. میرے لیے، میں خود بھی الیکشن کا طالب علم ہوں اور اس کو دیکھتا ہوں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا بلال صاحب، تو شاید وہاں پہ یہ ہوگا کہ عدالت کہے گی بالکل آپ نے قانون ٹھیک بنایا ہے، آپ ایسے ہی رکھیں، ہم اس کو دستور کے مطابق ہی قرار دیتے ہیں، لیکن یہ جو پچھلا میچ ہو چکا ہے وہ اسی اصول کے مطابق ہوگا. کیونکہ یہ آئین میں ترمیم کر کے پیچھے تو جایا جا سکتا ہے، دستور میں ترمیم کر کے پیچھے، قانون میں ترمیم کر کے پیچھے نہیں جایا جا سکتا. یہ اٹس اے میٹر آف آرگومنٹ کہ اس پہ دلیل دی جا سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے. مثلاً دلیل یہ بالکل وزنی ہے دلیل کہ آپ مؤثر باماضی کیسے کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کاؤنٹر دلیل یہ ہے کہ یہ قانون تو پہلے سے موجود ہے جناب والا. یا تو کوئی نئی بات ہم نے کہی ہو، قانون تو پہلے ہی ایک آدھ کہہ رہا ہے، ہم نے تو اب اس کو مزید ری انفورس کیا ہے اور تو کچھ نہیں کیا تاکہ ایمبیگوٹی نہ رہے. تو یہ اب عدالت کے اگر یہ معاملہ جائے گا تو وہاں پہ جو بحث اور دلیلیں پیش کی جائیں گی وہ سننے اور دیکھنے والی ہوں گی، لیکن میرے خیال میں دونوں طرف سے باتیں کہی جا سکتی ہیں، دلیلیں دی جا سکتی ہیں. تو احمد بلال صاحب، آپ کو نہیں لگتا اس معاملے سے جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا جس میں پی ٹی آئی کو نشستیں ملی تھیں، وہ نشستیں ایک دفعہ لٹک گئی ہیں یا واپس ہو گئیں، یعنی دوبارہ حکومتی اتحاد کو چلی گئیں؟ دیکھیے، کچھ نشستیں تو میرے خیال میں مل چکی ہیں پی ٹی آئی کو. جی، میرا نہیں خیال کہ وہ واپس ہو رہی ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ڈیکلریشن دیا ہوا تھا. اگرچہ وہ ڈیکلریشن کافی نہیں تھا، اس کے ساتھ پارٹی کی بھی ٹکٹ ساتھ منسلک ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال عدالت نے وہ سمجھا کہ وہ ڈیکلریشن پورا ہے اور اس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے بھی ان کو نوٹیفائی کر دیا ہے. لیکن جو باقی 41 ہیں قومی اسمبلی کی اور اسی طرح صوبائی اسمبلیوں کی جن میں ڈیکلریشن نہیں تھا، وہ کم از کم رک گئی ہیں اس قانون کے مطابق جب تک کہ اس قانون کی رد میں کوئی دوسرا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آئے. تو اس وقت تو میرا خیال میں پارشلی یہ نشستیں رکی ہیں، پوری کی پوری تو نہیں رکی. اچھا، اور آپ کو کیا لگتا ہے احمد بلال صاحب، یہ جس طرح سے اب اس معاملے میں تاخیر ہوگی تو اس سے کس طرح کا بحران پیدا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، پھر اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ سیٹ اسائیڈ ہو جائے گا. جیسے ہم نے دیکھا تھا 14 فروری کا ان کا الیکشن کا فیصلہ بھی نہیں مانا گیا. تو اس سے کس طرح کا بحران پیدا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے بحران تو یہ پیدا ہو چکا، اگر اس کو بحران کہا جائے، جی کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اور اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بالکل اپوزٹ ایک قانون سازی ہو گئی ہے، جس سے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کے اوپر پوری فل کورٹ نے اتنی نشستوں میں اتنی سماعتوں میں یہ فیصلہ کیا بڑی مشکل سے، تو یہ بذات خود ایک بحرانی کیفیت ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بحرانی کیفیت میں کسی حد تک تمام تر احترام کے باوجود عدلیہ کا اپنا بھی ایک رول ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ عدلیہ اگر مہربانی فرماتی کہ اگر اس کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کرتی اور پھر اس کی جو ریویو پٹیشن ہے اس کے اوپر بھی شنوائی کر کے سماعت کر کے اس پہ ایک کلوجر ہو جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ یہ خلا درمیان میں رہتا، اب درمیان میں کوئی وجہ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ درست نہیں تھا۔ یہ اتنے اہم فیصلے کے اوپر جس کے اوپر فوری نوعیت، وہ اتنی فوری نوعیت کی چیز ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر ایک ٹائم ٹیبل متعین کر رکھا ہے، تو آپ کو پھر یہ چاہیے تھا کہ آپ چھٹیوں اپنی مؤخر کر لیتے اور آپ اس پہ فیصلہ کر لیتے، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو بحران پیدا کرنے میں میرے خیال میں عدلیہ کا بھی اپنا رول ہے، اور اب اس بحرانی کیفیت سے ہی فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری مقننہ نے، ہماری پارلیمنٹ نے بھی اپنی، اس کو آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ٹرف کی حفاظت کی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام تھا قانون سازی، اور یہ عدالت نے قانون کی انٹرپریٹیشن کرتے کرتے قانون سازی کر ڈالی ہے۔